لبيك اللهم لبيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرما دیں، عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہاں بلاوا آدمی کے ذوق، آدمی کے شوق اور اللہ کے فضل پر مبنی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کے پاس، بظاہر نہ تو کوئی مال و دولت ہوتا ہے، نہ کوئی خاص پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، نہ کوئی خاص عہدہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تڑپ کے اوپر ان کو وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، عمرہ اور حج کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت کچھ کماتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے، اور دنیا کے نہ معلوم کتنے ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں کاروباری اعتبار سے، گھومنے پھرنے کے اعتبار سے، لیکن کبھی بھی انہیں اس جگہ جانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، خیال ہی نہیں آتا، اور وہ ساری زندگی بھی اس جگہ کو نہیں دیکھ پاتے، اس جگہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس لیے اس کا تعلق پیسے سے نہیں، اس کا تعلق کسی عہدے سے نہیں، اس کا تعلق کسی خاص خاندان سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر فضل فرما دیں وہ جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دیں۔ اگر آدمی کے اندر تڑپ ہو، آدمی کا ذوق ہو، آدمی کو فکر اس کی ہو، اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بہت واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے بہت سی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو، کہ یہ جو ہے یہ تمہارے اوپر سے افلاس کو دور کر دیتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا تو سارا پیسہ چلا جائے گا، کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے غربت دور ہوگی، تمہارا افلاس دور ہوگا، تم جو خرچ کرو گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے اللہ اس کا دگنا تگنا کر کے تمہیں واپس کر دیتے ہیں۔ تو جب حج کے لیے، عمرے کے لیے آدمی جو پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ ایک کاروبار کے اندر لگ جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ اس کا نفع جو ہے اس کو دگنا تگنا کر کے نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس کا پیسہ اس میں لگا دینا، اپنا وقت لگا دینا، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کو جو ہے اس چیز کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور لگا رہے آدمی کو تو کوشش کرنے پر ملا کرتا ہے، اس کا جانا ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ اگر نہیں بھی جا سکا، مانگتا رہا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو مانگنے کے اوپر عطا فرماتے رہیں گے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
ہمارا کام تو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے، اللہ کا کام جو ہے اس کے اوپر عطا فرمانا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تیاریاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اور وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن حج نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ان کا وقت آ جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا، لیکن قیامت تک وہ حج کرنے والوں میں شامل ہوتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن وہ احرام کی حالت میں اللہ کے یہاں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ اسی اس میں نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ حج نہیں کیا ابھی، لیکن اللہ اس کی برکت سے ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی یہاں بیٹھ کر مانگے گا تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ انشاءاللہ اس کی تڑپ کے اوپر اس کو عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جن حضرات کا ارادہ ہو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ارادہ کرے کہ میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، ارادہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اسباب و وسائل کو اختیار کرے۔ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج پر جا سکے اور حج پر جانے کے بعد وہاں کے اخراجات کو پورا کر سکے، ایک تو راستے کا خرچہ ہے، ایک وہاں کا خرچہ ہے، اور ایک یہاں پر جو اس کو اہل و عیال موجود ہیں ان کا خرچہ ہے، یہ تمام خرچے جب وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاہے وہ پیسہ اس نے گاڑی خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہو، چاہے وہ پیسہ مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہو، چاہے وہ پیسہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہو، اس سے غرض نہیں ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس آ جائے گا تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا کہ یہ پیسہ اس کے پاس آ گیا، ضرورت اصلی سے زائد ہو گیا۔ ہاں یہ کہ حج کے موسم میں ہو، حج کے موسم میں ہو، جس وقت کے اندر حج کی درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں آج کل کے اعتبار سے، ان دنوں کے اندر اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پہنچ سکتا ہے، جا سکتا ہے اور یہاں کے خرچے برداشت کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اگر اس سے پہلے آ گیا پیسہ اور اس نے خرچ کر دیا، پہلے ہی پیسہ آ گیا، حج کے مہینے کہلاتے ہیں شوال کی 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک، یہ حج کے مہینے ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور حج کے جو ہے یہ 10-12 دن جو ہے یہ اس کے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان دنوں کے اندر آدمی کے پاس جو پیسے آ بھی جائیں تو اگر درخواستیں ان دنوں میں وصول ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جس وقت کے اندر درخواستیں حکومت کی طرف سے وصول ہو رہی ہیں وہ وقت جو ہے شمار ہوگا، اور اس وقت کے اندر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوگا تو وہ حج کے لیے جو ہے اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے، وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج کیا جائے، ورنہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کر دیا، جس نے نہیں کیا، جو انکار کرتا رہا، جو نہیں مانا حج کے اس کو فرض ہونے کے بعد بھی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ جو اس سے مستغنی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں سمجھتے، تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ استطاعت نصیب فرما دے۔ بہرحال جو حج کا ارادہ کرے، عمرے کا ارادہ کرے، تو سب سے پہلے جب حج کرنے، عمرے کرنے، آج کل کیونکہ یہاں پر جو حج کا ترتیب ہوتی ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ احناف کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے، جس کے اندر عمرہ اور حج دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے، ایک ہی احرام کے اندر جمع کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر جا کر عمرہ کرنے کے بعد
پھر احرام کو کھولا نہیں جاتا، حلق نہیں کروایا جاتا، بلکہ احرام کو باقی رکھا جاتا ہے اور پھر اسی کے اوپر حج کیا جاتا ہے، دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے حج افراد، اس کے اندر صرف حج کیا جاتا ہے، یہیں سے جب جائے گا تو حج کی نیت کر کے جائے گا، عمرے کی نیت نہیں کرے گا اس کے اندر، اور وہاں جا کر براہ راست جو ہے وہ حج کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا، عمرہ بعد میں پھر کرے گا۔ تیسرا جو ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے، جو عموماً کیا جاتا ہے، عام طور پر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آسان ہے اور اسی سے لوگ عموماً کرتے ہیں، تو اس لیے اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ حج تمتع کے اندر عمرہ کیا جاتا ہے، پھر احرام کو کھول دیا جاتا ہے، پھر جب حج کے دن آ جاتے ہیں تو پھر احرام کو دوبارہ باندھ لیا جاتا ہے حج کے لیے، اور پھر اس کے اوپر حج کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں سے اکثریت جو ہے وہ تمتع کے اعتبار سے جاتی ہے، تو اسی تمتع کے اعتبار سے جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا کہ جب آدمی یہ ارادہ کرے اور اس کا فلائٹ وغیرہ کا شیڈول آ جائے اور ترتیب بن جائے کہ ہاں جی اب میں نے جانا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے جو حقوق وغیرہ ہوں ان کو جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر کسی کا قرض لے رکھا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے یا اس سے بات چیت کر کے جائے، کسی سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر رکھا ہے تو اس سے معافی تلافی کر لے، کسی کا کوئی حق دینا ہے تو اس کے حق کی ادائیگی کر لے، کیونکہ اتنی دور جا رہا ہے، اللہ کے گھر پر جا رہا ہے، کسی کا حق لے کے جائے گا تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا باعث نہ بن جائے اور جانے کا فائدہ کچھ نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کریں۔ پھر اس کے بعد جس دن حج عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، تو اپنے جو بھی بال وغیرہ ہیں ان سب کو صاف کر لے، زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ناخن ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے یہ صاف کر لے، نہا لے، دھو لے اچھی طریقے سے۔ نہانا دھونا کوئی شرط نہیں ہے، ضروری لیکن سنت ہے۔ اور نہا دھو کر یہ ساری چیزیں صاف کر کے گھر کے اندر ہی احرام کی چادریں لپیٹ لے، یا پھر گھر کے اندر ہی 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھ لے۔ احرام کی جو ہے وہ نیت نہ کرے، اس وقت کے اندر احرام کی نیت نہ کرے، احرام کی چادریں لپیٹ لے، سر ڈھک کر جو ہے وہ نماز کو 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے جو ہے واجب، اس کے احرام کے اعتبار سے نیت کر کے کہ میں احرام کی 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، اس کو ادا کر لے، اور پھر اس کے بعد نیت ابھی نہ کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف احرام کی چادریں لپیٹنے سے احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی، احرام شروع نہیں ہوتا۔ احرام شروع جب ہوگا جب کہ آدمی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ احرام شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کام تو گھر سے کر لے۔ اب آج کل جو فلائٹیں جاتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کنیکٹڈ فلائٹیں ہوتی ہیں جو کسی دوسرے ملک سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں، اس میں وقفہ بھی ہوتا ہے، اور ایک فلائٹ جو ہوتی ہے وہ براہ راست جاتی ہے، سیدھا یہیں سے جو ہے وہ جدہ یا مدینہ چلی جاتی ہے۔ تو جس نے جدہ جانا ہے، مدینہ جس نے جانا ہے، وہ تو احرام کو یہاں سے نہیں باندھے گا، نہ احرام کی نیت کرے گا، نہ احرام کی چادریں لپیٹنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو سیدھا مدینہ چلے جائے گا، اور جب مدینہ سے جائے گا اس وقت کے اندر باندھے گا۔ جس نے جدہ جانا ہے یا براہ راست یا کسی کنیکٹڈ فلائٹ سے کسی اور جگہ سے جانا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ چادریں لپیٹ لے، اور چادریں لپیٹنے کے بعد پھر جو ہے وہ ایئرپورٹ ایسی حالت میں جائے، اور جب جہاز میں بیٹھ جائے، جہاز اڑ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جہاز کی وجہ سے لیٹ ہو جائے، کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جانے کے بجائے آپ کو کل جانا پڑ جائے، پرسوں جانا پڑ جائے کہ جی فلائٹ ابھی نہیں ہے، موسم صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے وہ آج نہیں جائیں گے، کل جائیں گے۔ تو اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر اس کے بعد پھر احرام جو ہے وہ کھلے گا نہیں، بلکہ پھر وہ احرام عمرہ کرنے کے بعد ہی کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھول سکتے۔ اگر کھولنا پڑا تو پھر دم دینا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اس سے پہلے جو ہے وہ نیت نہ کریں۔ جب جہاز اڑ جائے اور اطمینان ہو جائے کہ بس اب روانہ ہو گئے ہیں، تو پھر اس وقت کے اندر نیت کریں۔ اگر کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو پھر ابھی بھی نہ کریں، بلکہ اس وقت میں نیت کریں جبکہ وہاں سے اس جہاز سے دوسرے جہاز میں بیٹھ کر جو براہ راست وہاں جا رہا ہو اس وقت کے اندر نیت کریں، کیونکہ وہاں پہ بھی دیر لگ سکتی ہے۔
وہاں پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 گھنٹے کا اسٹے ہے، 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کا ہو گیا، 5 گھنٹے کا ہو گیا، 1 دن کا ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو اس کے اندر بھی دیر لگ سکتی ہے۔ تو جیسے ہی احرام باندھ لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہوگی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کھول نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جب یہاں سے جاتے ہیں گھر سے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھولوں کے ہار بھی پہناتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر رسم ہوتی ہے پھولوں کے ہار پہنانے کی۔ اگر آپ نے نیت کر لی اور کوئی پھولوں کا ہار پہنائے گا تو خوشبو لگانا گا اس میں آ جائے گا، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، اس کے اندر بھی آپ کے اوپر دم بھی آ سکتا ہے، جرمانہ بھی آ سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے اس کے اندر بھی احتیاط کی جائے کہ اس وقت میں نیت نہ کی جائے۔ تو وہ نیت نہیں کی ہوئی، صرف چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، تو کوئی پھولوں کا ہار ڈال بھی دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب تک جہاز میں بیٹھ نہ جائیں، جو جہاز سیدھا جدہ جا رہا ہے اس وقت تک جو ہے وہ احرام کی نیت نہ کریں۔ جب بیٹھ گئے اور جہاز اڑ گیا، اب احرام کی نیت کرنی ہے۔ اب اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بہت ساری اس بات کا کرتے ہیں کہ جب جہاز جو ہے وہ میقات کے اوپر سے گزرے گا اس وقت میں نیت کریں گے، اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاز کے اندر 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے، آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت کے اندر جو ہے وہ میقات گزر گیا، آپ بغیر احرام کے جو ہے وہ وہاں سے گزر گئے میقات کے اوپر سے، کیونکہ آپ نے نیت تو کی بھی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاز والے جو ہے وہ وہاں سے اناؤنسمنٹ کریں گے اور بتائیں گے، اور انہوں نے عربی کے اندر بتا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے انگلش کے اندر بتا دیا، آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کس نے کیا کہا۔ تو اس وقت کے اندر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ احرام کی نیت ہی نہیں کر سکے، اور میقات کے اوپر سے ایسے ہی گزر گئے، تو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دم آ سکتا ہے، کیونکہ احرام کے بغیر میقات کو کراس کر لیا۔ تو اس لیے بیٹھنے کے بعد اطمینان سے جب بیٹھ گئے، جہاز اڑ گیا، تو اب نیت کر لے، اور نیت کیا ہے کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے۔ یہ زبان سے نیت ہے، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ یہ زبان سے تسلی کے لیے اپنی ہوتی ہے کہ ہاں جی میں نے نیت کر لی ہے۔ تو یہ الفاظ کہنے کے بعد 3 مرتبہ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پورے اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ جو ہے پڑھیں، تو اس سے جو ہے یہ احرام کی نیت ہو گئی، اور احرام جو ہے وہ اب آپ کا شروع ہو گیا۔ سر کے اوپر اگر ٹوپی ہے تو اس کو اتار دی جائے، اگر چپل جو ہے وہ ویسی پہنی ہوئی ہے تو چپل جو ہے وہ ہٹا دی جائے۔ چپل کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ مرد جو چپل پہنتا ہے اس کے اندر اس کو یہ ضروری ہے کہ یہ 3 ہڈیاں جو ہیں، یہ پیر کی 3 ہڈیاں جو ہیں، یہ بیچ کی ہڈی، یہ بیچ کی ہڈی، یہ دونوں ٹخنے، اور یہ پیچھے کی ہڈی، یہ پیچھے کی ہڈی، یہ 3 ہڈیاں جو ہیں یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، یہ 3 ہڈیاں جو ہے کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ جو شوگر وغیرہ کے مریض ہیں جو کہ 2 پٹی کی چپل نہیں پہن سکتے، تو وہ ایسی چپل لیں کہ جو کہ ٹخنوں کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے وہ فیتا ہو کہ جس سے اس کو باندھا جا سکے۔ یہاں والے فیتے پہ جس پہ وہ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ حصہ بھی کھلنا چاہیے، 3 ہڈیاں جو ہیں وہ کھلنی چاہیے۔ تو وہ ایسی چپل پہن لے کہ جو کہ آرام دہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آرام دہ آدمی لے لے اپنے آرام سے، لیکن یہ 3 ہڈیاں جو ہیں اس کے اندر کھلی ہوئی ہیں۔ اب یہ جب یہ احرام کی نیت کر لی تو اب احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ اب آپ جو ہے نہ تو خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ سر کو ڈھک سکتے ہیں، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور نہ جو ہے یہ پیر کو جو ہے وہ موزے سے، جوتے سے، کسی چیز سے ڈھک سکتے ہیں، یعنی جو پہننے کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ نہیں ڈھک سکتے۔ آپ کو جو ہے ان چیزوں کو کھلا رکھنا ہوگا۔ اور مرد کے لیے یہ وہ ہے، سنت ہے کہ مرد جو ہے وہ تلبیہ زور سے پڑھے۔ اللہ کو اس وقت کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ یہی ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پورے راستے پڑھتے چلا جائے، اوپر چڑھ رہا ہے تو پڑھے، نیچے اتر رہا ہے تو پڑھے، بیٹھا ہوا ہے تو پڑھے، لیٹا ہوا ہے تو پڑھے، جتنا وقت پڑھ سکتا ہے، جتنا زور سے پڑھ سکتا ہے اپنا پڑھے۔ اللہ کی اور دیگر چیزوں سے جو ہے وہ جہاز گونج جاتا ہے، تو جہاز جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کے اس سے گونج جائے تو کیا اچھا ہے۔
پتہ تو چلے کہ حاجی جا رہے ہیں۔ تو حجاج اکرام اس کے اندر بہت کمی کرتے ہیں اور اس کو بالکل پڑھتے ہی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اس وقت کے اندر ساری کلمات سے بہتر، سب سے بہتر یہ کلمہ یہی ہے۔ یہی جو ہے یہ کلمہ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی پڑھا جائے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، سامان آپ کے چیک ہونے میں دیر لگ رہی ہے، آپ یہی کلمہ پڑھتے رہیں، مکہ تک پڑھتے چلے جائیں، یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے جب تک کہ عمرے کے اس میں نہیں پہنچ جائیں گے، آپ طواف شروع نہیں کر دیں گے جب تک پڑھتے رہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے یہ جہاز کے اندر بیٹھ کے یہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب اس حالت کے اندر اگر آپ سو بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میقات سے جو ہے وہ آپ احرام کی حالت کے اندر نیت کے ساتھ جو ہے وہ گزریں گے۔ اب جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ پہنچ گئے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، ایک تو جہاز کے اندر بھی خیال رکھنا ہے، دوسرا ایئرپورٹ کے اوپر بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاز کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں ان کے اندر عموماً جو ٹیشو وغیرہ ہوتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ آدمی کھانا کھانے کے بعد ٹیشو کھولتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ہاتھوں کو صاف کر لیتا ہے، اس میں ٹیشو میں خوشبو ہوتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جب ایئرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اندر بیت الخلاء وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں منہ ہاتھ دھونے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو صابن ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ یاد دہانی رکھنی ہے، یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ وہاں پر آپ کے جسم کے اوپر خوشبو نہیں لگنی چاہیے۔ اب وہاں سے جب آپ ایئرپورٹ کے اوپر ساری چیزیں کارروائی ہونے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور جو ہے وہ اپنے ہوٹل کے اندر پہنچ جائیں تو ہوٹل میں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ سے جب ہوٹل پہنچ گئے تو اب سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بوڑھے حضرات بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بعض کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ سامان پھینکا، سامان رکھا اور عمرے کے لیے چل دیے۔ گرمی کی شدت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ چل دیتے ہیں اٹھا کے۔ تو اس کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ فوراً عمرہ کریں۔ یہ احرام کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا تو اب آپ آرام نہیں کر سکتے، آپ کھا پی نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ اور بہتر ہے کہ آپ جب اپنے ہوٹل پہنچ رہے ہیں تو ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ آرام بھی کریں، آپ اپنا کھانا پینا جو کھانا ہے وہ بھی کھا لیں، اپنے سامان کو طریقے کے ساتھ رکھ دیں کہ کوئی سامان ادھر ادھر غائب نہ ہو جائے، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اور اگر جو ہے وہ گرمی ہے، جیسے کہ آج کل کا جو دن ہے، آج کل کے جو زمانہ ہے، اس وقت کے اندر سعودی حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ انتہائی سال کا گرم ترین دن ہوں گے، یہ حج کے موسم کے اندر گرم ترین دن ہوں گے۔ تو اس وقت کے اندر اگر آپ نہانا چاہیں، غسل کرنا چاہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں، احرام اس کے منافی نہیں ہے۔ ہاں بس یہ خیال کیا جائے کہ اس دوران کے اندر آپ نے صابن کو جو ہے خوشبو والے صابن کو استعمال نہیں کرنا اور میل کچیل کو جو ہے وہ دور نہیں کرنا۔ آپ پانی ڈالیں اپنے اوپر، ٹھنڈا کر لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی احرام کی چادر خراب ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے راستے میں چلتے ہوئے، کیونکہ احرام باندھنے کی عادت نہیں ہوتی تو نیچے لٹک گیا، اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، کچھ ہو گیا، اگر بدلنا چاہیں بدل بھی جل سکتے ہیں، دھونا چاہیں دھو بھی سکتے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ صرف چادر کا نام نہیں ہے، بلکہ جو پابندیاں اس کا نام احرام ہے، اس کو احرام کی پابندی کے اندر رہنا چاہیے۔ جب آپ نے اب اس کے بعد جب آپ چلنا چاہیں، وہاں سے نکلنا چاہیں اور عمرے کے لیے جانا چاہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے جو جائے اور سیدھے ہاتھ کے اوپر چلے، کہ سیدھے ہاتھ کے اوپر چلنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر وہ شٹل سروس وغیرہ ہے تو اس میں پہنچ جائیں، اس کے اندر جائیں جہاں وہ اس میں پڑھتے ہوئے جائیں، وہ جہاں اتارے تو وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اس کے اندر یہ خیال رکھیں کہ جو آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، احرام کی چادر جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ گھر سے ہی یہ کندھا جو ہے کھلا چھوڑ کے چل دیتے ہیں، یہ کندھا ننگا کر کے چلتے ہیں، تو یہ کندھا ننگا نہیں کرنا، یہ کندھا ڈھک کے رکھنا ہے، سر کھول کے رکھنا ہے، سر نہیں ڈھکنا، یہ کندھا جو ہے یہ کھلا رہے گا مستقل، تو یہ بند رہے گا۔ یہ کندھا جو ہے یہ پورے جیسے ہم عام چادر اوڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ چادر اڑی جائے گی۔ یہ کندھا جو ہے مستقل گھر سے کھول کے نہیں چلیں گے، اور نہ جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت میں کھولیں گے۔
آپ مسجد حرام کے اندر پہنچ گئے، مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اب جو نئی تعمیر ہے اس کے اندر چاہے آپ باب فاس سے داخل ہوں، چاہے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، سامنے ہی بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی نظروں کو شروع سے ہی نیچے رکھیں۔ بیت اللہ کے اوپر نظر نہ پڑے جب تک کہ آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر نہ پہنچ جائیں جہاں آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں رش ہوگا تو وہ آپ کو ہٹا دیں گے، یا آپ دھکم پیل کا باعث بنیں گے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ نظریں نیچے رکھ کے چلیے، اور چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ جہاں جو ہے اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر جو ہے پھر وہ اپنی نظروں کو جو ہے بیت اللہ کی طرف اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ پہلی نظر کی دعا جو ہے یہ قبولیت کی دعا وقت ہے، اس کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اس کے اندر مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر کا مطلب کہ آدمی کی پلک جھپک گئی تو ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ آپ نے نظر اٹھا کے مانگنا شروع کر دی تو یہ آپ کی پہلی نظر چل رہی ہے، جب تک آپ مانگتے رہیں گے تو مانگتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ آنکھوں کو پلک جھپکنے سے روک کے بیٹھا ہوا ہے آدمی، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ نظر آپ کی پہلی چل رہی ہے۔ آپ نظر پہلی رکھ کے جتنی دیر دعا مانگ سکتے ہیں، جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ سب سے بہتر دعا جو عام اس سے وہ ہے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، یعنی ایسا بنا دیجئے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ مانگیں، اپنی زبان کے اندر مانگیں، خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعائیں مانگنے کے بعد جب اطمینان کے ساتھ ساری دعائیں مانگ لی ہیں تو اب جو ہے وہ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف چلیں گے۔ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ چلے، نیچے اتر جائیں مطاف کے اندر، وہ اتار دیں، مطاف کے اندر پہنچ جائیں، مطاف کے اندر جا کر بیت اللہ کی طرف چلیں گے۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں گے، حجر اسود بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ان میں سے ایک کونا جو ہے حجر اسود کا ہے، اور حجر اسود کے کونے کی پہچان یہی ہے کہ ایک تو رش وہاں بہت ہوگا، اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ جی حجر اسود کا کونا آ گیا۔ دوسرا، بالکل اس کی سیدھ کے اندر جو ہے وہ ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے آپ پہچان جائیں گے کہ ہاں جی یہ حجر اسود کی لائن چل رہی ہے۔ جب اس کے قریب پہنچ جائیں تو مردوں نے یہ عمل کرنا ہے کہ اپنا جو ہے یہ دایاں کندھا جو ہے اب کھولنا ہے، یہ دایاں کندھا جو ہے وہ کھول کر چادر کو جو ہے وہ نکال کر یہاں نیچے سے اس کندھے کے اوپر ڈال لی جائے، اور اب جو ہے وہ بیت اللہ کے حجر اسود کی سیدھ میں ایسے کھڑے ہو جائیں کہ بس حجر اسود آپ کی جو ہے وہ دائیں طرف ہو جائے، حجر اسود کی لائن جو ہے بالکل آپ کی سیدھ میں آ جائے اور آپ تھوڑا سا ہٹ کر اس سے کھڑے ہوں، اور اس وقت کے اندر دعا کر لیں اللہم انی ارید الطواف العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو جو ہے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ یہ نیت کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، ابھی ذرا سے ہٹے ہوئے تھے، اب بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں۔ جب حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، بالکل حجر اسود سامنے آ جائے، تو اب 2 کام کرنا ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کے اندر، ہم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا لیں گے، اور ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لانے کے بعد اس طریقے سے اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، جیسے عید کی نماز میں کرتے ہیں ایسے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو اٹھائیں گے دوسری مرتبہ اپنے سینے کے مقابل میں، یہ اپنے سینے کی سیدھ میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور اس وقت میں پھر یہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دونوں کے اندر دعائیں ایک ہی ہیں، صرف طریقہ جو ہے پہلے کے اندر ہاتھ کانوں تک اٹھ رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ کے اندر ہاتھ جو ہے وہ سینے کے مقابل آ رہے ہیں، حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ حجر اسود کو ہم بوسہ دے رہے ہیں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی ابھی طاقت نہیں ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے اور نہیں کر سکتے، تو یہ اس کے بدلے میں استلام کہلاتا ہے، یہ استلام ہے۔ آپ نے حجر اسود کے اس کے سامنے کر کے یہ دعا پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، اور چوم کا جو ہے وہ اب آپ نے جو ہے وہ طواف کو شروع کرنا ہے۔
اور طواف کو شروع اس طرح سے کریں گے کہ آپ کے بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے گا، آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے بیت اللہ ہو جائے گا. آپ نے یوں اس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے، سارے اسی طرف چلیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. مرد جو ہے وہ 3 چکروں میں، ایک تو کندھا کھلا ہوا ہے اور دوسرا 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے. رمل کیا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ پہلوانوں کی طرح اپنے قدموں کو جو ہے وہ اکڑا کر اور اپنے جسم کو اکڑا کر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے جسم کو کر کے جو ہے چلیں گے، کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں جی آدمی جو ہے وہ، کیونکہ جس وقت مدینہ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے تھے تو مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ کچھ بیمار بھی ہوئے، اور لوگوں میں یہ مشہور بھی تھا کفار کے اندر کہ مسلمان جو ہے مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے کمزور ہو گئے. تو جب وہ عمرے کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے چلو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان جو ہے کمزور نہیں ہوئے، مسلمان کمزور نہیں ہے. تو اس لیے اس انداز سے جو ہے وہ آدمی 3 چکروں کے اندر چلے. یہ سنت ہے. اگر رش ہو اور نہیں چل سکتا، یا بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے چلنا مشکل ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ہمت ہے، کر سکتا ہے، ایسا رش نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو 3 چکروں کے اندر جو ہے یہ رمل ہوگا. اگر ساتھ میں اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر ساتھ میں کوئی خاتون وغیرہ موجود ہیں، اپنی محرم والدہ موجود ہیں، بیوی موجود ہے، بیٹی موجود ہے، کوئی ہے، تو اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں. اس چکر میں کہ جی میں جو ہوں وہ رمل کرنا ہے تو تم پیچھے پیچھے آؤ، میں تو آگے نکل جاؤں گا، یا اس کو جو ہے چھوڑ دے، تو یہ بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے پہلی دفعہ کے اندر، کیونکہ اب آس پاس کا پتہ نہیں ہوتا، صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جگہوں کا معلوم نہیں ہوتا، تو پھر بعد میں بہت ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے، بہت مشکل پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط نہیں ہے. اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، وہ آپ کا ہاتھ میں ہاتھ رکھیں، احرام کو پکڑ لیں کسی طریقے سے، اسی انداز سے کہ دونوں سہولت کے ساتھ کر سکیں. یہ طواف شروع کرنا ہے. اس طواف کے اندر جس طریقے سے چاہے دعائیں مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں، جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں. اردو ہی مانگ سکتے ہیں، عربی میں یاد ہو تو عربی بھی مانگ سکتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول ہے، اس کو جو ہے وہ اچھے انداز سے پڑھ لیا جائے. اگر عربی دعائیں یاد ہو سکتی ہوں تو عربی دعائیں پڑھ لی جائیں، اور اگر عربی دعائیں یاد نہ ہو سکتی ہوں تو اس کا ترجمہ ہی ذہن میں رکھ لیا جائے، اور اس ذہن میں رکھ کر اس کو مانگ لیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول دعائیں ہیں، جب ان کو مانگے گا تو اس کا ثواب جو ہے، فائدہ اور ثواب دونوں جو ہوں گے وہ الگ انداز سے ملیں گے، اس کو زیادہ فائدہ ملے گا. باقی ورنہ اپنے طور پہ جو دعائیں مانگ سکتا ہے مانگے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ طواف کے اندر اصل چیز اللہ کی طرف رجوع ہے. اللہ نے ہمیں اتنی آسانی کر دی طواف کے اندر کہ ہم جو ہیں وہ دعائیں مانگیں اللہ کی طرف اپنی زبان کے اندر بھی. صرف عربی نہیں رکھی، ورنہ مشکل پڑ جاتی. نماز کے اندر ہم عربی میں دعائیں نہیں مانگ پاتے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی. تو اللہ نے عربی زبان اس کے اندر طواف کے اندر لازمی نہیں رکھی، بلکہ اپنی زبان میں مانگو، آسانی ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی دعاؤں کے اندر نہ لگے، موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، سیلفیوں میں لگا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھنے میں لگا ہوا ہے، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو اپنے طواف کو ضائع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں جو ہے وہ اس دوران میں نازل ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے گھر کے اوپر. اللہ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہے 120 رحمتیں ہر وقت کے اندر، جن میں سے 20 رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کو صرف دیکھ رہے ہیں، جو صرف دیکھ رہے ہیں، اور باقی 60 رحمتیں جو ہیں وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور بقیہ جو باقی بچتی ہیں وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. تو طواف کرنے والوں کے لیے اللہ نے 60 رحمتیں اپنی رکھی ہیں اس دوران میں 120 رحمتوں کے اندر سے. تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی وہ ہے، اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ موبائل کے اندر لگے ہوئے، ادھر ادھر چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے وقت کو، اپنی جو کام ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں کہ اصل چیز یہی ہے. اب آپ نے یہ طواف شروع کر دیا، آپ جو ہے وہ 3 چکر کے اندر دوڑتے ہوئے جائیں گے، پورا کرنے کے لیے اس میں آئیں گے. تو ایک کونا آگے بڑھیں گے حج اسود کا، حج اسود سے آگے بڑھے تو آگے یو کی شکل کے اندر وہ ایک دیوار سی بنی ہوگی جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کے باہر سے آپ جائیں گے. ان دونوں کونوں کو جب آپ پار کر لیں گے، حتیم کے کونوں کو، حتیم کے جو یو کی شکل میں بنا ہوا ہے، اس کو جب پار کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو تیسرا کونا جو ہے وہ اس کا آئے گا بیت اللہ شریف کا. یہ کونا جو ہے رکن یمانی کہلاتا ہے. حج اسود سے پہلا والا کونا
رکن یمانی کہلاتا ہے۔ یہ تیسرا کونا ہے حجر اسود کے بعد، حجر اسود سے پہلا والا، اور گھوم کر آئیں گے تو یہ تیسرا کونا آ رہا ہے۔ تو اس کونے سے حجر اسود تک، اس کونے سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو بھی دعائیں مانگتے رہیں، لیکن جب رکن یمانی آ جائے تو پھر اس سے سیدھ سے جو ہے وہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے چلے جائیں۔ اب یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ رکن یمانی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے؟ رکن یمانی جو ہے وہ شروع ہو گیا، کس طرح پتہ چلے گا؟ کیونکہ جب طواف آدمی کر رہا ہوتا ہے تو طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، بیت اللہ کی طرف نظر نہیں کرنی، طواف کے دوران میں نظر کو جو ہے وہ نیچے رکھ کے کرنا ہے۔ اب بیت اللہ کو تو دیکھنا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے رکن یمانی کا؟ تو یہ آپ جو ہے وہ اندازہ کر لیجئے، جب رکن یمانی سے جب طواف شروع کر رہے ہیں، بیت اللہ کے مطاف کے ارد گرد بابوں کے دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، باب فہد، باب عبداللہ، باب عمرہ، اس طرح سے یہ سارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ رکن یمانی کے سامنے جو ہے وہ باب فہد آ جاتا ہے، اس کے سامنے اور جو ہے وہ مؤذن صاحب کا جو کمرہ ہے جہاں سے وہ اذان دی جاتی ہے وہ بالکل اس کی سیدھ میں آ رہا ہے۔ جب آپ کی نظر اس میں دیکھیں کہ یہ قریب میں آ گیا تو اب جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ رکن یمانی قریب میں آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا شروع کر دیں تو، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ جب رکن یمانی کے پاس سے گزریں گے تو اس وقت بھی ایک ہاتھ سے استلام کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اس کا استلام اس طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اس جگہ پر کوئی استلام اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ جو بس سیدھے نکلیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے، جب حجر اسود کے پاس آپ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب اس کی سیدھ میں آنے کے بعد پھر دوبارہ اسی طریقے سے استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اس کو چوم لیں گے۔ وہ جو پہلی دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھایا تھا وہ نہیں کریں گے، صرف استلام حجر اسود کے بالکل سامنے کر کے جو ہے وہ کریں گے اور حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسرا چکر مکمل کریں گے اسی طریقے سے، پھر تیسرا چکر مکمل کریں گے۔ جب یہ 3 چکر مکمل ہو گئے تو اب یہ رمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد چوتھا چکر، 5واں چکر، 6واں چکر، 7واں چکر، ان سب چکروں کے اندر اطمینان کے ساتھ آپ چلیں گے۔ اس کے اندر کوئی دوڑنے کی، کوئی اکڑ کر چلنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ آپ سکون کے ساتھ چلتے رہیں۔ یہ 7 چکر جو ہے وہ آپ اسی طریقے سے پورا کریں گے۔ 7 چکر کے اندر آپ کے 8 استلام ہوں گے۔ ابتدا استلام سے ہوئی، انتہا استلام پہ ہوئی، تو 8 استلام ہو گئے۔ اب استلام کرنے کے بعد جب آپ نے یہ کر لیا تو یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور آگے ہی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ وہاں پر پہنچ جائیں، وہاں جگہ مل جائے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ کر، اور یہ دیکھ کر کہ طواف والوں کو یا کسی کو مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آپ ایسی جگہ ڈھونڈ کے جو ہے وہاں کھڑے ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ نوافل ادا کریں، بشرطے کہ نوافل پڑھنے کا وقت ہو۔ اگر عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے تو نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، اگر فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے تو نوافل نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ اس کو روک دیا جائے گا۔ آپ جو ہے وہ طواف کر کے فارغ ہوئے، اپنا کندھا ڈھک لیا۔ اب جو ہے کیونکہ طواف مکمل ہو گیا تو آپ نے اپنا کندھا ڈھک لیا۔ ڈھکنے کے بعد اگر نوافل پڑھنے کا وقت ہے تو نوافل پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کی سیدھ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملے تو جہاں مسجد کے اندر، اس مطاف کے اندر جہاں جگہ مل جائے وہاں پر آپ پڑھ لیجیے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب جو ہے یہ آسانی ہے کہ پہلے تو بعض اس میں یہ لوگ کرتے تھے، کیونکہ ایک استلام ابھی باقی ہے، 9واں استلام، ایک استلام جو ہے ابھی اور کرنا ہے، وہ اس کے لیے پیچھے پلٹ کر آتے تھے۔ جس طرح ہم گاڑیاں رونگ لے کر آ جاتے ہیں نا اپنی سڑکوں کے اوپر، رونگ چلاتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ رونگ آ جاتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا ازدحام بڑھتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جاتے ہیں بیچارے، جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ ادھر سے ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یا تو آپ گھوم کے آ جائیں، پورا ایک چکر اور لگا لیں اس کے اندر،
وہ طواف نہیں کہلائے گا، طواف کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایسے ہی گھوم کر آ جائے اور حجر اسود کا استلام نماز استلام کر لیجیے۔ ورنہ یہ کہ اب جو آپ جب نوافل پڑھیں گے تو نوافل پڑھنے کے بعد اپنے پیچھے ہی دیکھیں گے تو ادھر پیچھے لکھا ہوگا الی المسعی، سعی کی جگہ کی طرف، سعی کی جگہ کی طرف جانے کی جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ نے نوافل پڑھ لیے، نوافل پڑھنے کے بعد آپ دعائیں مانگ لیں، دعائیں مانگنے کے بعد آپ جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اگر زمزم پینا چاہیں زمزم پی سکتے ہیں، زمزم پئیں اطمینان کے ساتھ۔ ملتزم جو ہے یہ باب کعبہ اور حجر اسود کی درمیانی جگہ جو ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باب کعبہ جو ہے ملتزم ہے، ملتزم باب کعبہ نہیں ہے، بلکہ باب کعبہ اور حجر اسود کی جو درمیانی جگہ ہے یہ ملتزم ہے، چھوٹا سا جو حصہ ہے دیوار کا یہ ملتزم ہے، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جہاں بھی موقع لگ جائے آدمی جو ہے خوب دعائیں مانگے اللہ سے۔ جب یہ دعائیں مانگ لی، زمزم بھی پی لیا، تھک گئے تو آرام بھی کر سکتے ہیں، جب یہ کر لیا تو اب اس کے بعد جہاں پیچھے لکھا ہوا ہے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے لکھا ہوا ہے الی المسعی، ادھر سے جو ہے وہ آپ اندر کی طرف گھوم جائے، وہ اسٹیپ بنا ہوا ہے، اسٹیپ کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ صحیح کی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے جو ہے صحیح شروع کرنی ہے تو صحیح شروع کرنے سے پہلے جہاں بورڈ لگا ہوا ہے صحیح شروع کرنے کا، آپ اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو کے باہر دیکھیں گے تو بالکل سامنے آپ کو جو ہے بیت اللہ نظر آ جائے گا، بالکل سیدھا ہے وہ، وہاں سے وہیں سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ آپ حجر اسود کا جو ہے وہ استلام کر لیں، نواں استلام جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ وہاں سے ہو سکتا ہے، وہاں اس کے اندر کوئی وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جب یہ کر لیا اب جو ہے وہ صفا مروہ، صفا کی پہاڑی جو ہے اس کے اوپر جتنا اوپر تک جا سکتے ہیں، جائیں وہ اسٹیپ بنا ہوا ہے سارا، وہ ریمپ بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ چڑھتے رہیں، تھوڑا سا اوپر چڑھ جائیں، اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اس حصے کے اوپر پہاڑی کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتے لیکن وہ جو ریمپ بنا ہوا ہے اور جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جتنا اوپر جا سکتے ہیں اس پر جائیں، اور یہاں تک کہ بیت اللہ آپ کے سامنے وہ نظر آتا رہے، ادھر آ کر جو ہے وہ نیت کریں سعی کی کہ اللہم انی ارید السعی، کہ اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ یہ نیت کر لیں اور ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھ کے جو ہے وہ صفا کے سے جو ہے وہ سعی کو شروع کر دیں۔ صفا سے مروہ کی طرف آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس طرف چلنا شروع کر دیں، اور اس کے دوران جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہی پڑھا جا سکتا ہے اور دیگر چیزیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس دوران میں مناجات مقبول جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی دیگر وہ چیز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو آدمی چلنا شروع کرے اطمینان کے ساتھ چلتا رہے، بیچ میں جب تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے بیچ میں جو ہے وہ دو ستونوں کے درمیان میں ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہرا رنگ ہوا ہے، ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک ادھر لگی ہوئی ہے تو ایک تھوڑا سا آگے جا کے لگی ہوئی ہے۔ یہ حصہ جو ہے میلین اخضرین کراتا ہے، میلین اخضرین کہلاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ مرد حضرات جو ہوں گے وہ تھوڑا سا دوڑ کے چلیں گے، وہی انداز جو ادھر تھا، یہ نہیں ہے کہ ریس لگانا شروع کر دیں بلکہ جو ہے وہ تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ جو ہے وہ اس حصے کو دوڑتے ہوئے چلیں۔ یہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہے کہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جب اس وقت پہاڑی تھی تو وہ صفا سے پہاڑی مروہ کی طرف جب جاری ہوتی تھی تو یہ حصہ جو ہے نشیب میں تھا، تو یہاں سے دوڑ کے نکلا کرتی تھی کیونکہ اس دوران کے اندر ان کو اپنا بیٹا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ اس سے دوڑ کے نکلتی تھی تاکہ جلدی سے جو ہے وہ نکل کے اس جگہ پہ اونچی جگہ پہ پہنچ جائے، ان کو نظر آنے لگ جائے۔ تو اللہ نے ان کی سنت کو ایسا قبول فرما لیا کہ ہر اس کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے، حاجی کے لیے یہ وہ کر دیا کہ جو ہے وہ اس کے دوڑ کے جو ہے وہ یہاں سے نکلے۔ اب یہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کے وہاں سے نکلے، جب وہ دوسرا حصہ آ جائے تو وہاں رک جائیں اور پھر آرام سے جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ جب مروہ کے اوپر پہنچ گئے تو مروہ کے اوپر پہنچنے کے بعد یہ ایک چکر جو ہے یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ صفا سے مروہ پہنچے تو مروہ کے اوپر پہنچنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایک چکر جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں، تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جائیں، قبلے کے رخ کی طرف رخ کریں اور دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ دوسرا چکر شروع کر دیں۔
دوسرا چکر کر کے جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے میلین اخضرین کے پاس جب پہنچیں گے تو وہاں سے دوڑ کے نکلیں گے. جب یہ میلین اخضرین کے درمیان سے جب دوڑ کے تھوڑا سا گزر رہے ہوں گے تو اس وقت اگر یہ دعا یاد رہے تو یہ دعا پڑھی جائے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا جو ہے یہ میلین اخضرین کے درمیان میں جب بھی صفا مروہ کے درمیان سے گزریں گے، چاہے جاتے ہوئے چاہے آتے ہوئے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ دعا جو ہے پڑھی جائے گی اور اس کو جو ہے پڑھتے ہوئے گزریں گے. اسی طریقے سے گزرتے ہوئے جب صفا پر پہنچ جائیں تو پھر صفا پر پہنچنے کے بعد جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور جو ہے وہ دعا مانگیں. جب دعا مانگ لیں تو پھر جو ہے مڑ جائیں اور پھر اسی طریقے سے تیسرا چکر کریں. تو یہ اس طریقے سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر مروہ تک، چوتھا چکر صفا تک. اس طرح ساتواں چکر جو ہے وہ مروہ کے اوپر پورا ہوگا. جب یہ مروہ کے اوپر چکر پورا ہو گیا تو اب آپ کا جو ہے یہ عمرہ مکمل ہو گیا. آپ کا عمرہ جو ہے ایک حد تک مکمل ہو گیا. اب جو ہے صرف ایک چیز رہ گئی وہ بال کٹوانے کی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہیں کے اوپر وہیں کھڑے ہو کر جو ہے وہ بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں بال کاٹنا نہیں چاہیے، وہاں جو ہے وہ گندگی نہیں پھیلانا چاہیے، کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دینا چاہیے، پریشانی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے لیے اتنی صفائی ستھرائی رکھتے ہیں اور ہم وہاں جو ہے وہ گند پھیلا دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں جو وہاں پر وہ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے بال لیے، چٹکی میں بال لیے، قینچی سے کاٹ دیے، 2-3 جگہ سے کاٹ دیے، بس سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ معاملہ حلق ہو گیا اور جو ہے وہ احرام کھل گیا ہمارا. ایسے نہیں کھلتا، بلکہ جس شخص کے بال ایک پورے سے بڑے ہیں، یہ ایک پورا ہے، انگلی کے اندر 3 پورے ہیں، تو ایک پورا جو ہے یہ اس سے جس کے بال بڑے ہیں تو وہ تو اثر کروا سکتا ہے، چھوٹے کروا سکتا ہے، بالوں کو چھوٹے کروا سکتا ہے، لیکن وہ چاروں طرف سے چھوٹے ہونے چاہیے. اور اس کے 1/4 بال کو جو وہ کر سکتا ہے. لیکن جس کے بال جو ہے وہ ایک پورے سے کم ہیں، ایک پورے سے چھوٹے ہیں، تو پھر اس کے لیے حلق کروانا ہی لازم ہے. وہ حلق ہی کروائے گا، اس طرح ہی پھروائے گا. جتنے عمرے کرے گا ہر دفعہ کے اندر جو ہے اس کو حلق ہی کروانا ہوگا، بغیر اس کے جو ہے اس کا کام نہیں چلے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کروا لیا کافی ہو گیا، نہیں، ہر دفعہ میں اس طرح اس کو پھروانا ہوگا. ہاں اس میں یہ اجازت ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نائی کے پاس جا کر ہی کٹوائیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں جو کہ اس چیز کو جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ کے بال کاٹ سکتے ہیں، اس طرح پھیر سکتے ہیں، تو ان سے بھی پھروایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انہوں نے بھی یہ طواف اور سعی مکمل کر لی ہو. اگر طواف اور سعی مکمل نہیں کی تو پھر نہیں کاٹ سکتا. طواف اور سعی مکمل کر لی ہے تو پھر جو ہے وہ بھی آپ کے بال کاٹ سکتا ہے، آپ اس کے بال کاٹ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. بال جب کاٹ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ احرام سے نکل جائیں گے. عورتیں جو ہیں وہ پورے سر کے بال جمع کر کے ایک پورے کے بغیر جو ہے وہ اس میں کاٹ لیں، اور مرد جو ہیں وہ پورے سر کے جو ہے وہ اس طرح پھروائیں گے. اس طرح کے بغیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 دفعہ دعا فرمائی. جو لوگ سر کے اوپر جو ہے اس طرح پھرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، ان کے لیے 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. تو اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بنے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ بالوں کی محبت کس چیز کی کہ جی جو بال جو ہے وہ رکھ کے رکھنا ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، کہتے رہیں جو بھی کچھ کہتے ہیں. جن کے سر کے اوپر بال نہیں ہوتے تو ان کو کیا کہتے ہیں، ہوتے ہی نہیں بال، تو ان کو بھی تو برداشت کرتے ہیں نا. یہ تو اللہ کے رسول کی محبت میں ہے تو ان کو تو بالکل ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ جب یہ ہو گیا تو اب یہ عمرہ ہو گیا. اس کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر ایک چکر جو ہے وہ پورا مکمل کر لیا گیا ہے، اگر ایک چکر مکمل کر لیا گیا ہے، اور بعض علماء حضرات کے نزدیک جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ شوط جو ہے اس کے چکر جو ہے مکمل کر لیے، تو اس دوران میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر کے آ جائے، اور وضو کر کے آگے جہاں جو ہے وہ اس کا جس چکر پہ چھوٹا تھا اس چکر سے جو ہے وہ اس طواف کو مکمل کر دے.
پورے 7 چکر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک چکر بھی مکمل نہیں ہوا تو پھر تو جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے کرے گا. لیکن اگر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ایک چکر ہو چکا، یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ 3 چکر ہو چکے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو جو ہے دوبارہ وضو کر کے آ کے اور کر لیں. وضو کرنے کے لیے یہ اس بات کے وہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں الیکٹرک والی بھی اور دوسری بھی سیڑھیاں جو بنی ہوئی ہیں، ان کے نیچے وضو خانے بنے ہوئے ہیں. ان کے نیچے وضو خانے بنے ہوئے، مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں، عورتوں کے بھی بنے ہوئے ہیں. بیت الخلاء نہیں ہے، استنجے وغیرہ کی جگہ نہیں ہے، وضو کی جگہ موجود ہے. وضو کی ضرورت اگر آدمی کو پیش آ جائے تو وضو کے لیے جا سکتا ہے. اسی طریقے سے طواف جو ہے یہ بغیر وضو کے نہیں ہوا کرتا. اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو جا کے وضو کرنا پڑے گا. لیکن سعی کے اندر یہ شرط نہیں ہے. اگر سعی کے اندر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے تو سعی جو ہے بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے. اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وضو کے بغیر بھی سعی کو مکمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر بزرگ حضرات شامل ہیں، بزرگ حضرات موجود ہیں، اور بزرگ حضرات کو جو ہے وہ تھک گئے ہیں 1-2 چکر کے بعد، کیونکہ ابھی آپ جب جائیں گے تو بہت رش ملے گا، بہت رش ملے گا، اور اس رش کے اندر جو ہے وہ آسان نہیں ہے عمرہ کرنا. جو عمرہ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہے، وہ اس وقت کے اندر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، وقت لگ جائے اس کے اندر ہوگا. آدمی تھک جاتا ہے بری طریقے سے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر تھک گیا ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے. بیٹھ جائے تھوڑی دیر، بیٹھ کے جو ہے وہ پانی وانی پی لے، پھر اطمینان سے جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دے. اس کے اندر کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بس شروع کر دیا تو اب ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک کرتے رہیں. لیکن اگر تھک گئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آرام کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ بھی سکتے، بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھنے کے بعد جو ہے بس اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. تو یہ پورا کا پورا عمرے کا طریقہ ہے. جب آپ نے جو ہے وہ حلق کروا لیا تو اب آپ فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے کپڑے پہن کر حج کے دنوں کا انتظار کریں. اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حج. اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض حج ہے. حج جو ہے وہ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں. اگر جو ہے وہ جانے کے بعد زیادہ عمرے کے چکر میں لگے کہ ایک کے پیچھے ایک عمرے کر رہے ہیں، کہ دن باقی ہیں، صبح چلے گئے، شام میں چلے گئے، رات میں چلے گئے، بار بار عمرے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمت دی ہے کر رہے ہیں، لیکن پھر تھک گئے، اور جب جو ہے وہ حج کا موقع آیا تو بیمار پڑ گئے، یا گرمی شدت کی ہے، گرمی کی شدت میں بار بار نکل کے جا رہے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ طواف کے لیے اور عمرے کے لیے بیچ میں وہ کر رہے ہیں گرمی کے اندر، جس کی وجہ سے لو لگ جائے اور طبیعت خراب ہو جائے تو حج نہ خراب ہو جائے. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے عبادت کو کیا جائے. ایسا کیا جائے کہ جس کے اندر عبادت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہو، اور آپ کو اصل جو حج کی عبادت ہے وہ پورے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ملے. ویسے بیماری آ جائے تو آدمی روک نہیں سکتا، لیکن اپنے طور پر جو ہے وہ احتیاط کرے. نماز جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ، یا طواف وغیرہ عمرہ وغیرہ جو ہے وہ پورے احتیاط کے ساتھ کرے، کہ اصل جو ہے وہ عبادت حج کی ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ اس دوران کے اندر رش کو دیکھتے ہوئے اپنے ہوٹل کے اندر ہی جو ہے وہ نماز ادا کر لیتے ہیں، اور یا سڑک کے اوپر بیچ میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. فاصلے بہت ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے بجائے جو ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 لوگوں کو دیکھا ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے، صفوں کا اتصال کرنا چاہیے. جہاں تک صفیں متصل ہو سکتی ہیں وہاں جو ہے وہاں پہنچ کر جو ہے وہ نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے. حرم کی نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ہے مردوں کے لیے. حرم کی نماز میں امام کے ساتھ شامل مرد ہوگا تو 1 لاکھ ثواب ملے گا. ہوٹل میں پڑھے گا تو 1 لاکھ کا ثواب نہیں ہے، امام کے ساتھ پڑھے گا تو 1 لاکھ کا ثواب ہے. عورت کے لیے یہ سہولت ہے، عورت کے لیے، کیونکہ جماعت مسجد کے اندر جماعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اگر وہ اپنے ہوٹل میں بھی پڑھے گی تو اس کو پورا 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مردوں کو جو ہے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ لازمی حرم کے امام کے پیچھے جا کر نماز کو ادا کرے. اس سے الگ جو ہے وہ رہ کے نماز کو ادا کرنے کی فکر نہ کرے کہ اس کے اندر اپنا ثواب کو ضائع کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے.
دوسری چیز یہ کہ جب حرم کے اندر نماز ادا کریں گے تو اس کے اندر بیچ میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ویسے طواف کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی خواتون کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے وقت میں ان کو عورتوں کے حصے میں پہنچا دینا چاہیے کہ عورتوں کے حصے کے اندر جا کے نماز ادا کرو۔ اگر وہ آپ کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ ایک ساتھ دونوں نے نیت باندھ لی تو ایک عورت 3 آدمیوں کی نماز کو خراب کر دے گی۔ ایک عورت 3 آدمیوں کی نماز خراب کر دے گی، ایک دائیں والا، ایک بائیں والا، ایک پیچھے والا۔ جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، عورت کے پیچھے کھڑا ہوا، اس کی نماز بھی گئی۔ جو دائیں کھڑا ہوا اس کی نماز بھی گئی، جو بائیں کھڑا ہوا اس کی نماز بھی گئی۔ 3 آدمیوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر ایسے موقع پہ پھنس جائے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تو بیٹھ جائے تاکہ دائیں بائیں والوں کی نماز تو خراب نہ ہو۔ لیکن اگر مرد خود موجود ہے تو اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس جگہ کے اوپر نماز نہ پڑھے۔ اپنی خواتین ہیں تو اس کو جو ہے وہ خواتین کے اس کے اندر لے کے جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی خاتون ہو، محرم ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر برابر میں کھڑی ہوگی نماز کی حالت کے اندر اس میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو جو ہے وہ عورتوں کے حصے میں رکھیں۔ تو یہ کچھ حصہ جو ہے یہ عمرے کا تھا، اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ باقی انشاءاللہ حج کے سلسلے میں انشاءاللہ اس کے بعد کوئی مغرب کے بعد بات کریں گے۔ باقی اس سلسلے میں کوئی پوچھنا ہو تو سوال پوچھ لیجئے کوئی بات۔ ایئرپورٹ پہ ہی باندھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ایئرپورٹ پہ رش بھی ہوتا ہے اور بیت الخلا وغیرہ بھی کم ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہاں پانی کیچڑ وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو اس میں احرام کیونکہ باندھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو اس میں وہ ناپاک ہونے کا، گندا ہونے کا زیادہ خدشہ رہتا ہے۔ باندھ سکتا ہے وہاں پر بھی، ایک تو احرام کو سنبھالنے کا مسئلہ آئے گا وہاں پر، پھر اٹیچیاں کھولو، اس کے اندر رکھو، اس کے سامان کو، کپڑے کو نکالو، تھیلی کو رکھو، اس کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی اور گندگی کا بھی زیادہ خطرہ رہتا ہے، یا جگہ نہ ملے، بہت سارے لوگ جا رہے ہوں، تو اس لیے گھر سے لپیٹ کے چلے جائیں تو وہ زیادہ آسانی ہے کہ اس کے اندر لپٹا ہوا ہے، اب آ کے بیٹھنا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دیر کی بات نہیں ہے۔ طواف کے اندر وضو شرط ہے؟ جی، طواف کے اندر وضو شرط ہے۔ طواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے، طواف کے اندر نماز شرط ہے، وضو شرط ہے۔ طواف کے اندر اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو طواف کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جی پڑھ سکتے ہیں۔